بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آتش نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ خلط نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان کیا گیا ہے: ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائے، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، جا ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ بت خانے میں تباہی کا منظر۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے کا منظر، تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے، کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت بڑی گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کند ذہن میں آیا اور نہ اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا۔ تم ایسا کرو کہ اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین ہی میں دھنسا رہے گا۔ آگ کے غضبناک شعلے آسمانوں تک۔ تاریخ روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضگی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔
آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجیق کے ذریعے آگ کی اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی، یا رب تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کی، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ علامہ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین، لاک الحمد و لاک الملک لا شریک لک۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، ہے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا میں تنہا ہوں۔ جب آتش نمرود گل و گلزار ہو گئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے حکم دیا ہے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ رکھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا۔ اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ کی جبیں عطر پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے تھے۔ پسینے کے علاوہ اور کوئی تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کے بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے، نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ نہ جلایا۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گئے، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن اساکر حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لختے جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، ہے میرے بیٹے، میں تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمرو سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے اس سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی کی طرح گزرے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر وہ رسوا ذلیل ہوئے۔ بلند ہونا چاہتے تھے لیکن پست و خوار ہوئے۔ غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ آگ میں رہنے کی مدت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔
بعض مفسرین کہتے ہیں آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا آپ 40 دن رہے اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے۔ قرآن کریم میں آتش نمرود کے جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کی 21ویں سورہ سورۃ الانبیاء کی آیات 68 اور 69 میں، سورہ عنکبوت 24ویں اور 37ویں آیت میں، سورہ صفات کی آیت 97 میں۔ چھپکلی کو مارنے کا حکم۔ حضرت فاقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ ایمان و یقین کی کمی۔ یہ نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی طاغوتی قوتوں کے مقابل استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب قوم نمرود نے آگ کے بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت وافر مقدار میں موجود ہے، بشمول ایٹمی قوت کے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے صرف ایمان و یقین کی قوت کی۔ اور صرف ایک اس محرومی نے امت مسلمہ کو دنیا بھر میں ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔